لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. فرعون ظلم و ستم میں اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. بنی اسرائیل پہ رب کریم رحم کھاتے ہوئے جناب موسیٰ کو ان کی طرف مبعوث فرما دیتے ہیں. جناب موسیٰ فرعون سے کہتے ہیں کہ تو نے بڑا ظلم کر لیا، اب تو کچھ رحم کر جا. وہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں. بالآخر اللہ رب العزت جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ، رات کے کسی حصے میں چپکے سے چھپتے ہوئے فرعون کے علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، کسی کو خبر نہ ہو. اگر ان کو پتہ چل گیا انکم متبعون تو یقیناً یہ تمہارا تعاقب کریں گے، تمہارے پیچھے آئیں گے. رات کے ایک حصے میں جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہو چلے. صبح اٹھے، دیکھا کہ ہمارے غلام یہاں سے جا چکے ہیں. حالانکہ جب تک وہ تھے کیا کیا ظلم کرتا تھا، ہزاروں بچوں کا قاتل تھا یہ ظالم. اب بھی ظلم سے باز نہ آیا. پورے مصر کے اندر نمائندے بھیجے، وزراء، سفراء، سرکاری ہرکارے، بڑے بڑے عہدوں والے لوگ سب اکٹھے ہو جاؤ. یہ ہمارے غلام بھاگ کے ہماری اجازت کے بغیر کیوں چلے گئے؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ. صبح صبح سورج نکل رہا تھا کہ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جانے دیتا تو چند لوگ جاتے، لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ظالموں کے اپنے انداز ہوتے ہیں اور ان کے ظلم کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے رب کریم کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں. تعاقب میں پوری آیان سلطنت پیچھے، حتیٰ کہ فرعون خود. جب فرعون خود پیچھے جا رہا ہے تو وہ ذرا کیسے پیچھے رہے ہوں گے؟ گویا کہ مصر نے اپنے جگر کے ٹکڑے پھینک کے ایک میدان میں جمع کر دیے اور وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے. رب تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے سورہ دخان میں، سورہ شعراء میں اور باقی کچھ سورتوں میں عجب بات کہی ہے اور ایک تبصرہ کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے دیکھا فرعون ہمارے پیچھے، بادشاہ، وزراء، اس کے سارے سرکاری چیلے چانٹے اس کے ساتھ، جناب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے. کہا کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ، خبردار ایسا لفظ منہ سے نہ نکالنا، ہم رب کے حکم سے جا رہے ہیں، ہماری حفاظتیں رب کرے گا. دریا میں کود پڑے. اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے راستے بنا دیے، یوں جیسے روڈ اور شاہراہیں بن گئی ہوں. فرعون نے کہا چلیں انہی راستوں پہ ان کا تعاقب کرتے ہیں. مصر کے سارے بادشاہ کے چیلے چانڈے سب تعاقب میں نکلے. اللہ نے ان کو دریا میں غرق کر کے رکھ دیا. جب غرق کیا تو ایک تبصرہ کیا، کم ترکو من جنات وعیون، گنتے جانا، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرین. کتنے ہی چشمے تھے ابلتے ہوئے، وہ فرعون سب کے سب فرعونی اور ان کے قوم چھوڑ کے چلے گئے، باغات چھوڑ کے چلے گئے، وزرو، کھیتیاں آباد، ان کے اندر پھل لگے ہوئے سب کے سب باغات چھوڑ کے چلے گئے. ومقام کریم، بڑی بڑی عزت والی آرام گاہیں، بلڈنگیں، کوٹھیاں، پلازے، اپنے اپنے دور کے حساب سے عیش کدے اور عشرت کدے
سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اس کے علاوہ عیاشی کا بہت سارا آرام و راحت کا سامان وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کیا انہوں نے سوچا ہوگا صبح صبح چھوڑا اور پیچھے پلٹنا نصیب نہ ہوا, دریاؤں میں غرق ہو گئے. کسی اور قوم کو اللہ نے ان کے محلوں کا وارث بنا دیا, پورے کے پورے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا. فما بکت علیہم السماء. وہ غرق ہوتے رہے, نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی. وما کانوا منظرین. نہ ان کو مہلت ملی. ایک شخص مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوا, عرض کرنے لگا آپ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں, مفسر قرآن ہیں, ترجمان القرآن ہیں, حبر الامہ ہیں, قرآن کے اتنے بڑے مفسر تھے. بعض مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے جناب ابن عباس جب قرآن کی تفسیر کرتے بہت سارے لوگ ان کے تفسیر سن کے کلمہ پڑھتے جاتے. کہنے لگا جناب ابن عباس اس آیت کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے کہا ہے فرعون اور آل فرعون یہ غرق ہو گئے, نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی. کیا آسمان روتا ہے؟ کیا زمین روتی ہے؟ سورہ دخان کی تفسیر سمجھ رہا ہے. تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کی روشنی میں ہو, تفسیر وہ ہوتی ہے جو پیغمبر نے کی ہو, تفسیر وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کے صحابہ نے کی ہو, باقی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, ادھر ادھر کی مشگافیاں ہوتی ہیں. پوچھا کیا آسمان روتا ہے؟ کیا زمین روتی ہے؟ کہا نعم, ہاں آسمان روتا ہے, زمین بھی روتی ہے. میں تجھے سمجھاتا ہوں آسمان کیسے روتا ہے, زمین کیسے روتی ہے. امام طبری نے تفسیر طبری کے اندر لکھا, دیگر مفسرین نے لکھا کہ صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس جس کے بارے میں پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ قرآن تو نے میرے اوپر اتارا ہے, اس کا فہم میرے عزیز ابن عباس کو نصیب فرما دے. فرمایا آسمان اس طرح روتا ہے, ان العبد المومن, جب بندہ مومن ہوتا ہے, بلکہ کہا ہر بندہ جو ہے اس کے لیے ایک آسمان میں دروازہ ہوتا ہے. ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله. آسمان کے اس دروازے سے جتنا رزق اس کو ملنا ہے رب کے حکم سے اترتا ہے. ويصعد منه عمله. اور جو وہ روزانہ کے کام کرتا ہے اس کا اسپیشل ہر انسان کا جو خاص آسمانوں میں دروازہ ہے, وہاں سے فرشتے اس کے روزانہ کے اعمال کو لے کے رب کریم کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں, اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے, دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اور وہ دروازہ جو اس کے لیے خاص آسمان میں تھا بند ہو جاتا ہے, نہ رزق اترتا ہے, نہ اس کی نمازیں, نہ اس کے روزے, نہ اس کی تہجدیں, نہ اس کی آہیں, نہ اس کی سسکیاں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں, تو آسمان کا دروازہ روتا ہے اللہ تیرا نیک بندہ چلا گیا, اب میں اس کی نیکیاں نہیں دیکھ رہا. فرمایا جب بندہ زمین پہ نیکی کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, یہاں پہ بیٹھتا ہے, اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا اس کی پیشانیوں سے محروم ہوتا ہے, اس کے آنسوؤں سے محروم ہوتا ہے, تو زمین کا وہ ٹکڑا بھی روتا ہے جس کے اوپر وہ نماز پڑھا کرتا تھا. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کی سورہ دخان کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوبصورت تفسیر کی. کون ایسی تفسیر کر سکتا ہے؟ ادھر ادھر کی سائنس کے پیچھے دوڑیں لگانے والے, محض عربی زبان کے 2 حرف پڑھ کے قرآن کی تفسیر کے پیچھے پڑھ کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے, یہ کیا قرآن کی تفسیر سمجھیں؟ جناب ابن عباس سے سمجھیے. فرمایا اے مجھ سے پوچھنے والے میرے شاگرد رشید, قوم فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی, اس لیے کہ ان ظالموں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی
کہ آسمان کی طرف نیکی جاتی، نہ زمین پہ کبھی سجدہ کیا تھا کہ زمین روتی۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے نہ ان کی نیکیاں تھیں اور نہ ان کے جانے کے غم سے آسمان رویا نہ زمین روئی۔